ایک فیملی ولاگر ہے جس کا نام ہے رجب بٹ، یوٹیوبر ہے، اور وہ معاملات چل رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کے معاملات اس ٹائم تو جنگ کے معاملات چل رہے تھے، لیکن پاکستان میں زیادہ تر جو ہے نا رجب بٹ کو سنا جا رہا ہے، اور رجب بٹ کے جو گھر کے معاملات ہے اس پر بات زیادہ ہو رہی ہے، جو کہ اس نے اپنی زوجہ کو طلاق کا نوٹس بھیجا، ابھی ایک نوٹس گیا۔ کیا اس نے یہ کام ٹھیک کیا یا پھر اس نے بڑوں کے کہنے پہ ایسا کیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی، ماں کے کہنے پہ دے دی یا پھر اپنے ماموں کے کہنے پہ دے دی، یا اس کے پیچھے کون ہے؟ ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں اس مہینے میں، خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ طلاقوں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک ماہ میں ایک طلاق دو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی ڈال دے اور دوبارہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ دو طلاقیں جب ہو جائیں تب بھی بیوی سے رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق ہو جائے تو بیوی فارغ ہو جائے گی۔ ٹک ٹاک بنواتا ہے، بہنوں کو بے پردہ کرتا ہے، ماں کو بے پردہ کرتا ہے، اور باپ کے ساتھ بھی مسخریاں کر کر کے وہ کلپ بناتا ہے تاکہ لوگ زیادہ تعداد میں دیکھیں اور نوٹوں کی برسات ہو۔ ایسے لوگوں کی کمائی۔ یہ جو شادی تھی رجب بٹ کی، اس نے اپنی شادی مطلب کہ سوشل میڈیا پر پوری دنیا کو دکھا دی، اور اتنا پیسہ پھینکا اس نے اپنی ماں کے اوپر، اپنی بہن کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اور دنیا کو دکھائی کہ یہ شادی ہوئی ہے، لیکن اب یہ شادی زیادہ عرصہ چلی بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے جو دکھلاوے ہوتے ہیں وہ بندے کو لے ڈوبتے ہیں، اور اس دکھلاوے کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز آتی ہے ریاکاری میں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب زیادہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو کہ یہ بندہ پیسے اڑا رہا ہے، تو ظاہر ہے بیچ میں کئی بد نگاہ لوگ بھی ہوتے ہیں، بد حواس لوگ بھی ہوتے ہیں، حسد خورے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ماں کے حقوق ہے اور جو بیوی کے حقوق ہے، زیادہ تر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو طلاق دی ہے اس نے، یہ ماں کے کہنے پہ دی ہے اس نے طلاق، بڑوں کے کہنے پہ اس نے طلاق دی ہے، بیوی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اب ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں کے حقوق زیادہ ہے بیوی کے حقوق سے؟ تو طلاق اللہ کے ہاں سب سے برا عمل ہے۔ اگر بندہ ہی ٹھیک نہ ہو، شادی کے بعد بندے کے جو ماضی کے چرچے تھے وہ سامنے آ جائے بیوی کے کہ یار ماضی میں بھی اس کی مشوقیں رہی ہیں، اور وہ مشوقیں جو ہے شادی کے بعد بھی رابطے میں ہو خاوند کے ساتھ، اور بیوی سمجھاتی رہے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو، اب تم نے شادی کر لی ہے، بچہ ہو۔ ایک فیملی ولاگر ہے جس کا نام ہے رجب بٹ، یوٹیوبر ہے، اور وہ معاملات چل رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کے معاملات اس ٹائم تو جنگ کے معاملات چل رہے تھے، لیکن پاکستان میں زیادہ تر جو ہے نا رجب بٹ کو سنا جا رہا ہے، اور رجب بٹ کے جو گھر کے معاملات ہے اس پر بات زیادہ ہو رہی ہے، جو کہ اس نے اپنی زوجہ کو طلاق کا نوٹس بھیجا، ابھی ایک نوٹس گیا۔ اب اس چیز کو لے کر جو ہے وہ مائیں بھی پریشان ہیں جو کہ اس کو دیکھتی ہیں، واچ کرتی ہیں، وہ بہنیں بھی پریشان ہیں جو دیکھتی ہیں یوٹیوب چینل کھول کے رجب بٹ کو واچ کرتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں۔ اب رجب بٹ نے یہ جو کام کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اب اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، کیا اس نے یہ کام ٹھیک کیا یا پھر اس نے بڑوں کے کہنے پہ ایسا کیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی، ماں کے کہنے پہ دے دی یا پھر اپنے ماموں کے کہنے پہ دے دی، یا اس کے پیچھے کون ہے؟ ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں اس مہینے میں، خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ علامہ صاحب موجود ہے، اس پر بات کریں گے۔ علامہ صاحب ایک یوٹیوبر ہے، فیملی ولاگر ہے، فیملی کو بھی دکھاتا تھا، اپنے گھر والوں کو یوٹیوب بناتا ہے، اس پہ یعنی کہ ڈالر شالر کما لیتا ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی کہ وہ ایک نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے؟ اس مہینے میں اس طرح کرنا چاہیے اور بڑوں کے کہنے پہ اس طرح ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک ہی سانس میں کافی سوالات ارشاد فرما دیے، میں ترتیب وائز جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان شریف ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، جب ایک شخص بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب رہ گیا مسئلہ کیا یہ ٹھیک ہوا یا برا ہوا۔ طلاقوں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک ماہ میں ایک طلاق دو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی ڈال دے اور دوبارہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ 2 طلاقیں جب ہو جائیں تب بھی بیوی سے رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق ہو جائے تو بیوی فارغ ہو جائے گی۔
اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ وہ یوٹیوبر ہے اور کیا کچھ وہ کرتا رہا, اس کے پاس ڈالر آ گئے, پیسے آ گئے. دیکھیں پیسہ جو ہے نا, اگر کسی نیک صالح آدمی کے پاس آ جائے تو پھر وہ اچھی جگہوں پر لگاتا ہے, اور کسی بدمعاش یا بدکماش کے پاس آ جائے یا آوارہ گرد کے پاس آ جائے یا اوباش قسم کے لوگوں کے پاس آ جائے یا وہ لوگ جن کا ماضی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا اور ایک دم پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں. تو بہرحال پیسے کو اچھی جگہ پر لگانا چاہیے, اور پیسوں کی وجہ سے اور سابقہ بیوی کو یعنی پہلی بیوی کو طلاق دے دینا یہ کوئی مناسب نہیں ہے. باقی وہ جو کمائی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بہنوں کے ساتھ ٹک ٹاک بنواتا ہے, بہنوں کو بے پردہ کرتا ہے, ماں کو بے پردہ کرتا ہے, اور باپ کے ساتھ بھی مسخریاں کر کر کے وہ کلپ بناتا ہے تاکہ لوگ زیادہ تعداد میں دیکھیں اور نوٹوں کی برسات ہو, ایسے لوگوں کی کمائی. یہ جو شادی تھی رجب بٹ کی, اس نے اپنی شادی مطلب کہ سوشل میڈیا پر پوری دنیا کو دکھا دی, اور اتنا پیسہ پھینکا اس نے اپنی ماں کے اوپر, اپنی بہن کے اوپر, اپنی بیوی کے اوپر, اور دنیا کو دکھائی کہ یہ شادی ہوئی ہے. لیکن اب یہ شادی زیادہ عرصہ چلی بھی نہیں ہے. اس طرح کے جو دکھلاوے ہوتے ہیں وہ بندے کو لے ڈوبتے ہیں, اور اس دکھلاوے کے کئی نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز آتی ہے ریاکاری میں, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب زیادہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو کہ یہ بندہ پیسے اڑا رہا ہے تو ظاہر ہے بیچ میں کئی بد نگاہ لوگ بھی ہوتے ہیں, بد حواس لوگ بھی ہوتے ہیں, حسد خورے بھی ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے ویسے بھی بچنا چاہیے. پھر یہ بھی چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ جب آپ وافر مقدار میں پیسے اڑائیں گے تو کل کو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس شادی کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. وہ آپ کو دیکھ کر بیچارے سوچیں گے کہ یار ہم کس غریب خانے میں جا کے شادی کریں, اگر باہر کرتے ہیں کسی ہوٹل میں بک کراتے ہیں کوئی جگہ تو پھر اتنا پیسہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ اس لحاظ سے بھی نامناسب ہے. ایک بہت ہی اہم سوال ہے, اور ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ماں کے حقوق ہے اور جو بیوی کے حقوق ہے, زیادہ تر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو طلاق دی ہے اس نے, یہ ماں کے کہنے پہ دی ہے اس نے طلاق, بڑوں کے کہنے پہ اس نے طلاق دی ہے, بیوی کو نوٹس جاری کیا ہے. اب ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں کے حقوق زیادہ ہے بیوی کے حقوق سے؟ دیکھیں ماں باپ کے حقوق الگ ہیں, اولاد کے حقوق الگ ہیں, بیوی کے حقوق الگ ہیں, رشتہ داروں کے حقوق الگ ہیں, دوستوں کے بھی حقوق ہیں. شریعت نے ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے. ماں باپ کے کہنے پر بلا وجہ بیوی کو طلاق دینا یہ غیر شرعی عمل ہے. ہاں اگر بیوی غیر شرعی حرکتیں کرتی ہو اور خامد اس کو بار بار منع کرے, سمجھائے اور وہ باز نہ آئے, اور بندے کو یہ خطرہ ہو کہ یہ میری عزت کو تباہ کر دے گی, تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے. بصورت دیگر یوں سمجھ لیں کہ طلاق کی اتنی مذمت ہے, جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی جگہ پر طلاق ہو رہی ہے تو تو گھوڑے پر سوار ہے تو گھوڑا دوڑا کے وہاں سے نکل جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب ان پر آئے اور ساتھ تیرے اوپر بھی آ جائے. تو طلاق اللہ کے ہاں سب سے برا عمل ہے. اگر بندہ ہی ٹھیک نہ ہو, شادی کے بعد بندے کے جو ماضی کے چرچے تھے وہ سامنے آ جائے بیوی کے کہ یار ماضی میں بھی اس کی مشوقیں رہی ہیں, اور وہ مشوقیں جو ہے شادی کے بعد بھی رابطے میں ہو خامن کے ساتھ, اور بیوی سمجھاتی رہے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو, اب تم نے شادی کر لی ہے, بچہ ہو گیا ہے, اور خامن کہتا ہے میں تو میں ہوں, یعنی کہ میں آ جاتی ہے. لیکن اس کی حرکتوں سے تو پہلے یہی لگتا نا کہ یہ اس طرح کا آدمی ہے. اب صورتحال بدل رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کہہ رہی تھی, دیکھیں اگر بیوی نے طلاق لی ہے مرضی سے اور اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے کہ میں نے ایسے ہی رہنا ہے, میں نے بدلنا نہیں اپنے آپ, نہیں, پھر وہ بیوی کے لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ تاعمر جلتی رہے کہ آج حضرت صاحب پتہ نہیں کس بدماش خانہ پر ہوں گے اور پتہ نہیں کب وہ تشریف لائیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ عورت اپنی جان چھڑا لے. دیکھیں ایک غیرت مند بندہ بری بیوی کو نہیں رکھ سکتا, تو ایک بیوی کو بھی حق ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ تو دوسروں کے پاس جاتا ہے یا دوسریوں کے پاس جاتا ہے اور تماش بین آدمی ہے, تو وہ ظاہر ہے برداشت تو نہیں کرے گی. اب اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق دو تو اس کو بھی حق ہے, لیکن طلاق دینے کا حق مرد کے پاس ہے,
औरत तलाक नहीं दे सकती। ये कुरान में भी आया है कि अगर दोनों मियाँ बीवी की ना चले तो एक दूसरे से छुटकारा पा लेना चाहिए। अब बीवी खुला ले सकती है, खुला ले सकती है, उसको पैसे दे के मना ले कि भाई तू तलाक पर राज़ी हो जा, मेरी जान छोड़, जिनके पीछे तू जाना चाहता है जा, मेरा तेरा लेना देना कोई नहीं, जब तू मेरी इज्जत ही नहीं करता, जब मेरे से तेरा ताल्लुक ही कोई नहीं, और ताल्लुक अगर बना भी है तो वो ऐसा कि मैं रात दिन तेरे मुतल्लिक ही सोचती रहती हूँ कि ये कमीना आदमी कब बाज आएगा, कब इसको शर्म आएगी, कब इसको गैरत आएगी। और फिर ये देखें, ये जो सोशल मीडिया है, इस पर जो हरकतें चल रही हैं, नौजवान बेदार हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और इस तरह के कान टूटे, जिसको हम कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना कान टूटा, इस तरह के जो कान टूटे होते हैं ये खुद तो बर्बाद होते ही होते हैं, और इनकी ज़िंदगियों में सुकून बिल्कुल नहीं होता। ये याद रखें, जो अल्लाह ताला की हदों को तोड़ता है कभी भी सुकून में नहीं रह सकता। पैसा सुकून नहीं दे सकता आपको जब तक कि आप अल्लाह की रज़ा के मुताबिक न चलें। पैसा तो फ़िरौन के पास भी था, कारून के पास भी था, हामान के पास भी था, अब बताएं वो कहाँ गए? सारे के सारे बर्बाद हो गए और पैसा छोड़ गए अपने आने वालों के लिए। तो पैसे को बुनियाद बना कर अपनी बीवी को तंग करना, भाइयों को तंग करना, रिश्तेदारों को तंग करना, हमसायों को तंग करना, फिर छोटा सा बच्चा भी, ये फ़िरौनी सुन्नत है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये है कि जितना मर्जी पैसा आ जाए तुम्हारे अंदर से आजिज़ी नहीं जानी चाहिए। आप हज़रत उस्मान गनी को देखें, जिन्होंने दीन की खिदमत की और आजिज़ी की भी मिसाल कायम की, शर्म व हया की भी मिसाल कायम की। हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि मौजूदा इन बदमाशों को, इन गुंडों को देखते हुए हमें इनका रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया उलामा साहब, आपने कीमती वक्त में से अपना ज़रा सा टाइम निकाल कर हमें दिया। नाज़रीन, इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है जो कि यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं रजब भट्ट का, जो फैमिली उनको देखती हैं, उनकी क्या राय हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि एक बीवी को और जिसका छोटा सा नन्हा बच्चा भी हो, क्या उसको छोड़ना चाहिए पैसों की नशे में, दौलत के नशे में? ये सारा मामला क्या है, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।